ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا۔ حزب فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، حزب فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنائی 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 رہبر۔ حیات من الزلہ، 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 حیات من الزلہ۔ ذلت ہم سے ہے دور، ہم ہے اپنا منشور، ہم نوکر زہرا سب اللہ کے ہیں مشہور۔ حیات من الزلہ، حیات من الزلہ، حیات من الزلہ، حیات من الزلہ۔ ہم حق کے قائل ہیں، حق بات کرتے ہیں، حالات ہوں جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں۔ یہ درس ملا ہم کو حیدر کے گھرانے سے، ہم ان کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں۔ ہم سے ہے دور، ہم ہے اپنا منشور، ہم نوکر زہرا سب اللہ کے ہیں مشہور۔ حیات من الزلہ، حیات من الزلہ، حیات من الزلہ، حیات من الزلہ۔ چیزوں کا شوق مجھے ہوا کتابیں پڑھنے کا، اس کی بھی بیک گراؤنڈ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد تھی، جامع مسجد رحمانیہ دارالعلوم عمر فاروق۔ تو وہاں کے طلبہ جو ہیں وہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ وہاں کی امامت بھی جو ہے مسجد کی، وہ ایک وہیں مدرسے کی طالب علم کے پاس۔ تو وہ اس زمانے میں میں بات کر رہا ہوں بیک ان 1990 89-90، جب نئی نئی سپاہ سالار کراچی میں آ گئی تھی۔ تو وہ کبھی کبھار تبلیغ کے لیے، اپنے نظریات کے پھیلانے کے لیے، اسٹوڈنٹ تھے ہم اس وقت، تو بیٹھا لیا کرتے تھے اپنے ساتھ۔ انہوں نے کتابیں دینی شروع کی، انہوں نے کہا کہ شیعہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ یہاں سے پھر وہ کتابیں تو فائز نشریہ اور دوست محمد قریشی کی مناظرے کی کتب وغیرہ انہوں نے لا کے دیا۔ پھر امام خمینی کی ایک کتاب کے حوالے سے ایک عبادت دکھانے کے لیے اس زمانے میں اعظم طارق صاحب وہیں صدیق اکبر مسجد جو ہے وہیں کے پیش نما ہوتے تھے، تو وہ لے کے گئے پھر ہمیں ان کے پاس عبادت دکھانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ڈسکشن ان سے تقریباً رہا میرا، یعنی ایسا ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد جاتے تھے، 11-12 بجے وہاں پہنچتے تھے۔ اسی دوران میں پھر شیعہ علماء کے پاس بھی جانا شروع کیا میں نے، کہ یہ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں یہ ان کا وہ کیا جواب دیتے ہیں، ان کے پاس کیا جواب ہے۔ اور پھر ان سے جو جواب ملتا تھا وہ لا کے ان کے سامنے پیش کرنا، اور ان سے جو جواب ملتا تھا وہ لے آ کے ان کے سامنے پیش کرنا۔ یہاں سے میری اس بحث مباحثے کی طرف، اختلافات مسلمانوں کے طرف پھر پڑھتے آئے، آج تک پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو زحمت دینے کا مقصد وہ یہ تھا کہ عموماً جیسے یہ ابھی آپ کتابیں لے کر آ گئے اتنی ساری، اس ماحول میں گفتگو ہوتی رہی ہے، یعنی اس کا مقصد اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے فریق کو نیچا دکھایا جائے اور ہم اپنی برتری ثابت کر دیں، چاہے اس کے لیے کوئی بھی کاسٹ ہمیں علمی اور اخلاقی پیش کرنا ہے۔ میں نے آپ سے فون پہ گفتگو کی تھی، میں نے اس بات کی بار بار وضاحت کی کہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، کہ جو تحقیق کا جستجو کا دروازہ ہے وہ آخری وقت تک کھلا رہنا چاہیے، انسان کے قلب کو اندر کی طرف اوپن رہنا چاہیے، کہ کوئی نئی بات آپ کریں تو وہ ہم سن سکیں اور اسے سمجھ سکیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ ہمارے پاس ہے اور آپ کی شاید علم میں نہیں ہو، آپ کی تحقیق میں نہیں آئی ہو، تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں۔ تو اس گفتگو کا مقصد ہماری طرف سے آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہے،
آپ کو کمزور نہیں ثابت کرنا. مقصد یہ ہے کہ علمی انداز میں ہم ایکسچینج آف آئیڈیاز کر سکیں, آپ کی بات سن سکیں اور آپ ہماری بات سن سکیں. یہ ہمارے دوست ہیں راؤ خالد, اور یہ ہمارے دوست ہیں انیق الاسلام. یہ بیسکلی پروفیشن کے حوالے سے بینکر ہیں, اور خالد بھائی جو ہیں ہمارے وہ پرانے ساتھی ہیں, جاننے والے ہیں, میڈیا سے تعلق رہا ان کا ہمارے ساتھی ٹی وی 1 میں, اس کے بعد ARY میں اقرار الحسن کا پروگرام دیکھتے رہے, اور یہ لکھتے لکھاتے بھی ہیں, اور یہ بھی ہماری طرح اسی تحقیق اور جستجو کی منازل ہمارے ساتھی انہوں نے طے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنا تعارف کروایا سب سے پہلے, اور آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طرح سارا سلسلہ ہوا. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کر رہا ہوں. میرا بیسیکلی نام علی معاویہ, ٹھیک ہے. میں بھی بچپن سے ہی تقریباً 2002 سے علماء سے میرا بھی تعلق رہا ہے, علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے علاوہ دوسرے علماء سے تعلق رہا ہے ہمارا. اور خاص کر ان مسائل میں, اختلافی مسائل جو بھی ہیں, ان میں شوق زیادہ رہا مجھے مطالعہ کرنے کا. تو تھوڑا اس میں شوق ہوا تو ہم آگے بڑھے, اس میں کتابیں لیں, آگے باتیں دیکھیں, علماء سے جو سنا تھا وہ ہم نے دیکھا کہ کیا اس کی حقیقت ہے. تو الحمدللہ کیا سنا تھا؟ ہاں, مختلف باتیں سنی تھیں ہم نے, جو خاص کر کے آپ نے جو بات کی سبا صاحبہ کے حوالے سے, جو وہ باتیں کرتے ہیں, انہوں نے وہ باتیں کی اور ہم نے ان کتابوں میں دیکھا. مثلاً تحریف قرآن کا عقیدہ, ٹھیک ہے, مثلاً صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے, اور صحابہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. تو وہ سر ہم نے سب دیکھا, کتابیں ہوں یا ویڈیوز ہوں, سب میں ہم نے دیکھا. وہ تو ہم نے تو سچ پایا تو واقعی اپنی بات میں صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں تک پھر پہنچے, بات چلتے چلتے پھر ہم نے کہا کہ اس میدان میں اتریں. تو پھر اس طرح اس میدان میں اترے ہم, علمی طور پہ بات کرنا, بحث مباحثہ کرنا. یعنی وہ بیسک پوائنٹ جو آپ کو اسٹرائک کیا وہ دو تھے, ایک تحریف قرآن کو, ایک صحابہ کرام. مثال دے رہا ہوں, میں نے مثالیں دی. نہیں, میں مثال کی بات کر رہا تھا. یہ بیسک چیز, کیونکہ یہ ایک انٹریکشن ہے, میں آپ سے لرن کرنا چاہوں گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مجھے کیا چیز اسٹرائک کی, تو میں اسپیسیفک بات بتاؤں گا کہ مجھے کیا. آپ کو وہ بیسک چیز, یعنی جب آپ تحقیق کے میدان میں آئے تو وہ بیسک چیز کیا تھی, پوائنٹ کیا تھا جس نے آپ کو جھنجھوڑا کہ نہیں یہ جو سپاہ صحابہ کا موقف ہے دیٹ از رائٹ, وہ کیا تھا؟ اصل میں بات یہ سپاہ صحابہ کا بات نہیں کرتا ہوں میں بات کر رہا ہوں شیعہ سنی اختلاف کے حوالے سے. وہی یعنی اسی ان کا ایک موقف ہے نا, میں کہا اس موقف کے حوالے سے ان کے موقف کی بات وہی دیکھیں, ان کا موقف اور شیعہ سنی اختلاف دونوں الگ الگ چیزیں, الگ الگ چیزیں نہیں, سیم چیزیں ہیں. بتا رہا ہوں, اچھی بات ہے, نہیں ٹھیک ہے, سیم ہے. تو وہ کیا چیز, وہ سیم چیزیں ہیں. ایمان کا اختلاف ہے, ایمان میں اختلاف, ٹھیک ہے, ایمانیات میں اختلاف ہے. اصل میں یہاں جو اگر ہم اس پہ چلے جائیں گے نا تو بات ٹیم کے نہیں تھوڑی دیر کر لیں گے, کوئی بات نہیں, ٹائم اپنا ہے بھائی, آپ سے ملنے ہیں, ٹائم اپنا تو ہے, لیکن بھائی تھوڑا دور سے ہیں, واپس جانا کہیں سے نا, اسی لیے اور بھی بہت سارے دور سے ہیں, میں جاننا چاہوں گا. تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ایک ٹائم پیریڈ یہاں فکس کریں تاکہ ہمارے دوست دور سے ہیں, واپس جانا ہے. ساتھ ہی آپ اسٹے کریں گے لیکن وہ اسٹے نہیں کریں گے, وہ واپس جانا ہے ہم کو. اس لیے ہم نے کہا کہ آپ تو ہیں نا بھائی, میں تو یہی ہوں نا, تو ہم آپ بیٹھے ہیں, ظاہر بات ہے میں ساتھ ساتھ آئیں گے. اچھا صحیح, میں جی جی شیور. میرا نام خدا بخش محمد ہے اور میں کنارم شہر کا رہنے والا ہوں. جی ہاں, اور جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تو میں نے صرف دو چیزیں دیکھی, ایک مسجد دیکھی, دوسرا امام بارگاہ دیکھی ہے. اور میں شروع سے ہی اہل شیعت کو اور امام بارگاہ کو اچھا سمجھتا تھا. ان کے ساتھ چلنا اور ذاکرین کی مجالس میں بیٹھنا اور اہل سنت کی علماء حضرات کی تقاریر سننا, یہ میرا شغلہ ہے. باقاعدہ جو رکنا یا شبیہ نکلتی تھی اس کی جو ہے بات میرے یعنی کہ وہ ڈوری میرے ہاتھ میں ہوتی تھی, اور ہم ان کو بہت ہی اچھا سمجھتے تھے. اور اس طرح جو ہے میں چلتے چلتے تقریباً 1900 جو ہے اسے سمجھ لو کہ 90 میں جب ذاکرین نے وہ رویہ اختیار کیا جو صحابہ کرام کی مخالفت کرنا یا امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کرنا, وہ سامنے جب میرے بات آئی نا تو پھر میرا ذہن جو ہے وہ منتشر ہوا. اور یہ تبھی ہوا جب امام خمینی صاحب کا انقلاب آیا. ٹھیک ہے, آپ یعنی 1939 کی بات کریں, یہ 1900 جو ہے 90 کے جو ہے. جی ہاں, میں نے 1990 میں جو ہے نا جب وہ باتیں کتابوں کی کتابیں عام ہوئی کتابیں